وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قابل احترام سامعین اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس خلاصے قرآن کے لیے جس آیت کو میں نے منتخب کیا ہے، یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا یا میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. استجب لکم. پھر اللہ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ عنقریب ذلیل و رسوا ہو کر کے جہنم میں داخل کیے جائیں گے. اس آیت کریمہ کے دو پہلو ہیں. آپ دیکھیں، ایک ٹکڑے میں یہ کہا گیا وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. اور دوسرا ٹکڑا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، وہ لوگ جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں. تو یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ دعا کو اللہ رب العالمین نے عبادت سے تعبیر کیا ہے. دعا کرنا ایک عبادت ہے، اور جب دعا عبادت ہے تو پھر عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بات فرمائی الدعاء هو العبادہ، کہ یہ سمجھ لو کہ دعا عبادت ہے. آپ نے بھی فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے. عبادت کا مغز کیسے؟ عبادت کا مغز اس اعتبار سے کہ آپ نماز ہی کو دیکھ لیں، اللہ اکبر سے لے کر کے اور سلام پھیرنے تک، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یا تو اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور یا تو پھر اللہ سے کچھ مانگتے ہیں. تو دعا عبادت اس اعتبار سے ہوتی ہے، اور اس لیے یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. کیونکہ دعا کا مقصود کیا ہے؟ دعا کا مقصود ہے فائدہ حاصل کرنا یا نقصان سے بچنا. آپ دعا کیوں کرتے ہیں؟ یا تو آپ کو کچھ چاہیے اور یا تو آپ کو کسی چیز سے بچنا ہے. مصیبت میں ہے، مصیبت سے بچنے کے لیے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا آپ کو کوئی نعمت چاہیے، اس نعمت کے حصول کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو دعا اس اعتبار سے کی جاتی ہے کہ آپ جب دعا کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ ایک ایسی ہستی کو پکار رہے ہیں جو آپ کو دینے پر قادر ہے اور آپ کو بچانے پر قادر ہے، اور اس ذات کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری پکار ایک دوسرے سے یہ سبب کے تحت ہے، یہ اسباب کے تحت ہے. لیکن اللہ رب العالمین کو جہاں سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں وہاں ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں. جہاں کوئی سبب نہیں ہے وہاں اپنے رب کو ہم پکارتے ہیں. تو دعا
ایک ایسا عمل ہے کہ اگر وہ کیا جائے تو اس پر اللہ خوش ہوتا ہے، اور اگر دعا چھوڑ دی جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ خالق و مخلوق میں یہی بنیادی فرق ہے۔ بندوں سے مانگیں بندہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ سے مانگیں اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ تو اللہ سے جتنا آپ مانگیں گے اتنا زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے، یہی فرق ہے۔ بندوں سے آپ 1 مرتبہ مانگیں گے، 2 مرتبہ مانگیں گے، وہ آپ کو 1 بار دے گا، 2 بار دے گا، 4 بار دے گا، 5ویں بار وہ آپ کو ذلیل کر دے گا، آپ کی بات نہیں سنے گا۔ لیکن آپ اللہ رب العالمین سے مانگتے جائیں، اللہ دیتے جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوگا۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو ہم سے مانگنے سے کتراتے ہیں ان کو ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ تو اللہ سے مانگنا ہے، لیکن مانگنے کے بھی کچھ اصول و ضابطے ہیں، مانگنے کے بھی اصول ہیں۔ اصول کیا ہے؟ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ رب العالمین کی تعریف کریں۔ دنیا میں بھی اگر آپ کسی سے کچھ چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی باتیں صحیح اعتبار سے اس آدمی سے کہہ لے جائیں، اس کے دل میں جگہ بنا لے جائیں۔ تو دعا کے لیے ضروری ہے کہ ہم رب کی تعریف کریں، ایسے کلمات استعمال کریں جس سے رب راضی ہو، جس میں اللہ رب العالمین کی تعریف ہو، اور جو چیز مانگیں اللہ رب العالمین کی تعریف بھی اسی انداز میں کریں۔ اللہ سے روزی چاہیے تو کہیں اے رزاق، اے روزی دینے والے، روزی تو ہی دے سکتا ہے، روزی میں کشادگی اور تنگی تیرے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو اللہ رب العالمین سے مغفرت چاہیے، یا غفار، اے گناہوں کے بخشنے والے، اے معافی دینے والے، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کے معافی کا سوال کرتے ہیں۔ تو للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ رب العالمین کے بہت سارے بہترین نام ہیں، اللہ کو ان ناموں سے پکارا کرو۔ اولاد چاہیے، یا وہاب، اے اللہ تو دینے والا ہے، تو وہاب ہے، بہت زیادہ دیتا ہے، بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے جیسی انسان کو جو چیز چاہیے اس اعتبار سے اللہ رب العالمین سے سوال کرے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہوں پر پردہ پڑ جائے، کوئی اس کے عیوب سے واقف نہ ہو، اللہ سے دعا کرے یا ستار، اے اللہ تو پردہ پوشی کرنے والا ہے، ہم بے عیب نہیں ہیں، ہمارے اندر بہت سارا نقص ہے، الہ العالمین تو ہمارے گناہوں پر، ہمارے نقص پر، ہمارے عیوب پر اللہ تو پردہ کر دے، پردہ ڈال دے۔ تو جس طرح کی چیزیں ہم اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں، جو ہم کو مانگنا ہے ان الفاظ کے ساتھ اور ان صفات کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہیے، یہ بھی دعا کرنے کے اصول و آداب میں سے۔ اسی طرح سے ایک اصول دعا کا یہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو ہمارے جو الفاظ ہوں وہ الفاظ مختصر ہوں، جامع انداز میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ بہت سارا طول طویل چیزیں اللہ رب العالمین کے سامنے ہم استعمال نہ کریں۔ اللہ سے یہ نہ کہیں اے اللہ جنت میں ایسے ایسے باغات عطا فرما، اے اللہ ہم کو پھل دے دے، آم دے دے، انگور دے دے، انار دے دے، سنترا دے دے، کیلے دے دے، اے اللہ ہم کو تو کروڑ پتی بنا دے، ارب پتی بنا دے۔ نہیں، آپ اللہ سے دعا کریں اے اللہ برکت والی روزی عطا فرما، اے اللہ ایسی دولت دے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں فائدے کا سبب ہو، ایسی چیزیں اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ جنت کا سوال کریں اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے۔ جہنم سے آپ اللہ سے پناہ مانگیں اے اللہ تعالی ہم کو جہنم سے بچا لے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہنم کی آگ اور جہنم کے عذابات اور جہنم کی
ساری چیزیں آپ کو بھی تفصیل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عذاب قبر سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ تو اللہ سے مختصر الفاظ میں، موجز الفاظ میں دعا کرنے کی کوشش کریں، اور خاص طور سے اگر قرآنی دعائیں یاد ہیں وہ پڑھیں آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں ان دعاؤں کا استعمال کریں۔ نہیں معلوم اپنے الفاظ میں اللہ رب العالمین کے سامنے یا کہیں اے اللہ میری جو ضرورتیں ہیں اللہ تو ان ضرورتوں کو پوری کر دے۔ اللہ کے سامنے ضرورت رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ، اللہ آپ کے حالات سے آپ سے زیادہ واقف ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کو کب کس چیز کی کتنی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ، اسی لیے آپ دیکھیں جب انبیاء اللہ سے اولاد کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ بیٹی دے دے، اے اللہ بیٹا دے دے، ایسا نہیں سوال کرتے تھے، رب حبلی من الصالحین، اے اللہ نیکوکار ذریت عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما جو نیک ہو، صالح ہو، وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اس لیے کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے حق میں لڑکا بہتر ہے، ہمارے حق میں لڑکی بہتر ہے۔ ممکن ہے کہ آپ اللہ سے لڑکا مانگیں، اللہ آپ کو لڑکا عطا کر دے، لیکن وہی بیٹا آپ کے لیے درد سر بن جائے، وہی بیٹا نافرمان نکل جائے، وہی بیٹا آپ کے لیے گمراہی کا سبب بن جائے، بدعقیدگی کا سبب بن جائے، وہی بیٹا سماج اور معاشرے میں آپ کی ساکھ کو برباد کر دے۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے اولاد مانگیں تو کیا مانگیں؟ صالح اولاد مانگیں، اے اللہ صالح اولاد عطا فرما۔ تو اللہ سے دعا کرتے وقت ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی تعریف سے شروع کریں، اور دوسرا مختصر الفاظ میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، اس لیے کہ اللہ ہمارے حالات سے ہم سے کہیں زیادہ واقف ہے۔ تو ساری تفصیلات اللہ کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو اللہ سے مخلص ہو کر کے دعا کریں۔ مخلص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی زبان بھی چل رہی ہے، لیکن کوئی مسجد کے دیوار کو تک رہا ہے، کوئی اپنا ایک ہاتھ اٹھا کے سر کھجا رہا ہے، کوئی اپنے کپڑے درست کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین غفلت والے دل سے نکلی ہوئی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ آپ کا دل اور آپ کا زبان دونوں ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے جب بھی دعا کریں تو سچے دل سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، سچے دل سے مانگیں۔ آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ سے عاجزی کر رہے ہیں، تو آپ کی زبان اور آپ کا دل دونوں یک جیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ دعا کے من جملہ آداب میں سے کہ دعا کریں تو گریوے زاری کے ساتھ کریں، اور اسی طرح سے جہاں تک کوشش ہو دعائیں چپکے چپکے کریں، تضرعا و خفیہ۔ ایک تو عاجزی ہونی چاہیے، اور دوسری جو ہے وہ پوشیدہ ہونا چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں، کیسے؟ چپکے چپکے۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ دعا ایک فیشن بن چکا ہے، دعا ایک فیشن بن چکا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ہزاروں کے ہزاروں کہاں جا رہے ہیں؟ دعا میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا جب لوگ دعاؤں میں غلو کریں گے، دعاؤں میں غلو کریں گے۔ یہ غلو ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں آپ، تو آپ اللہ رب العالمین سے چپکے چپکے مانگیں۔ اور ایک وصول یہ ہے کہ دعا کے کچھ مواقع ہیں قبولیت کے، ان قبولیت والے مواقع کا آپ استعمال کریں۔ جیسے کہ آپ نماز پڑھ چکے ہیں، نماز کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ قبول کرتا ہے۔ آپ سفر میں ہیں، حالت سفر میں آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ مسافر کی دعا قبول کرتا ہے۔
آپ روزے سے ہیں، روزے کی حالت میں اللہ رب العالمین سے مانگیں، اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ آپ بیمار پڑے ہوئے ہیں، مریض ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنے گا، آپ اس وقت دعا کریں۔ اسی طرح سے والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے حق میں دعا کریں۔ تو جو قبولیت کے اوقات ہیں، خاص طور سے قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جب 1/3 رات باقی رہ جاتی، اللہ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، یعنی ہم جو سحری کرنے کے وقت جو اٹھتے ہیں وہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے دعا کریں، وہ قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں۔ ان قبولیت کے اوقات میں دعا کرنا یہ بھی دعا کے اصول و ضابطے میں سے ہے۔ اسی طرح سے قبولیت کے منافی یا دعا کے منافی کچھ امور ہیں جس کو نہیں کرنا چاہیے۔ قبولیت کے منافی کیا ہیں؟ آج بہت سارے لوگ دعا جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں دعا کر رہے ہیں، جہاں انفرادی دعا ہے وہاں اجتماعی دعا کر رہے ہیں۔ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ عند کل فطر اتقاء من النار، کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ وہاں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے۔ اب ہر انسان انفرادی طور سے اپنی دعا کرے، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص ہاتھ اٹھائے، انہیں دعا کرے اور اس کے پیچھے لوگ آمین بولیں، یہ غلط موقع ہے۔ اسی طرح سے سحری کے وقت وہاں اللہ دعا قبول کرتا ہے، وہاں ایسا نہ ہو سارے کے سارے گھر کے لوگ دسترخوان پہ بیٹھیں اور ایک صاحب جو ہے دعا کریں اور باقی پیچھے آمین کہیں، یہ موقع نہیں ہے اجتماعیت کا۔ اسی طرح سے فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، فرض نمازوں کے بعد انفرادی طور سے آپ دعا کریں، اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے بعد جو ہے اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اذکار ثابت ہیں۔ آپ دیکھیں امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد اتنا موقع نہیں دیتے ہیں کہ اذکار کر لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ، 1 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں اے معاذ نماز سے فارغ ہو تو دعا کرو اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذکار کرتے تھے، تو اذکار کی آپ پابندی کر لیں، جو سنت ہے وہ کر لیں، سلام پھیرنے کے بعد اذکار پڑھ لیں، اذکار پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھائیں اللہ سے دعا کریں، حرج نہیں ہے۔ تو جہاں اجتماعیت نہیں مطلوب ہے وہاں اجتماعیت اختیار کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے بعض افراد ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ نبی کے صدقے طفیل میں ہماری دعا قبول کر لے، نبی کے صدقے طفیل میں اللہ ہماری دعا قبول کر لے۔ بتائیے نبی کے اعمال پر ہمارا کوئی حق ہے؟ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہمارے نبی جو اعمال کر کے گئے ان کے اعمال پر ہمارا کیا حق ہے؟ صدقے طفیل کا معنی یہ ہوتا اے اللہ ہمارے نبی نے جو نیکیاں کی ہیں اس کی وجہ سے تو ہمیں یہ چیز دے دے۔ عجیب سی بات ہے کہ نبی کے نیکیوں کا حوالہ دے کے آپ مانگ رہے ہیں، اپنے نیکیوں کا حوالہ دے اللہ رب العالمین سے اللہ سنتا ہے۔ بہت مشہور وہ غار کا واقعہ ہے کہ 3 لوگ جب غار میں پھنسے، صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے، غار میں پھنسے تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے اپنے نیک اعمال کا حوالہ دیا۔ ایک صاحب نے کہا کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت گزار ہیں اور کس طرح سے انہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، ان کے سونے جاگنے کا کیسا خیال کیا، تو اس کا حوالہ دے کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ دوسرے شخص نے اپنی عفت و عصمت کا حوالہ دیا کہ اللہ رب العالمین جب کسی نے میرے سامنے تیرا ذکر کیا میں بدکاری سے باز آ گیا۔ تیسرے شخص نے یہ کہا کہ اللہ ایک مزدور ہمارے پاس اپنی مزدوری چھوڑ گیا تھا، اس کی مزدوری میں نے تجارت میں لگا دی اور پھر اس سے جو فائدہ ہوا جب وہ مزدوری لینے آیا تو پورا وہ
اس رقم سے جو فائدہ ہوا تھا پورا کا پورا، پورے بھیڑ بکریاں سینکڑوں تھی، اس مزدور سے کہا یہ لے جاؤ سب تمہارا، اس نے کہا مذاق کر رہے ہو، ہماری مزدوری تو ایک بکری خریدنے کی بھی نہیں تھی، کہا کہ نہیں تمہاری رقم ہے جو ہم نے بزنس میں لگایا تھا، اس کا یہ فائدہ ہے، سب لے کر کے جاؤ۔ تو خلوص دل کے ساتھ جو نیکیاں ہم نے کی ہیں ان نیکیوں کا حوالہ دیں، اللہ فلاں نیکی کے واسطے سے اے اللہ تجھ سے ہم مانگ رہے ہیں، اللہ مصیبتیں دور کرتا ہے۔ تو ہم نبی کے صدقے طفیل میں نہیں، اپنے نیکیوں کے صدقے طفیل میں اللہ سے دعا کریں، اپنے ایمان کا حوالہ دیں، اپنے توحید کا حوالہ دیں اللہ رب العالمین سے، اس طرح سے دعا کریں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے یہ ظاہر کر دیا، بتایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، کوئی بھی پکارے نیک ہو بد ہو اللہ ہر کسی کی سنتا ہے، بس اللہ سے پکارنے والا ہونا چاہیے، سلیقہ آنا چاہیے۔ تو اللہ سے سلیقے کے ساتھ آپ مانگتے رہو، اور یاد رکھیے دعا عبادت ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہو اللہ وہ دے دے۔ آپ اللہ سے مانگ رہے ہو اے اللہ اولاد دے دے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے حق میں اولاد کا ہونا یہ بہتر نہ ہو، اس لیے اللہ نے اولاد نہیں دی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی روزی میں کشادگی نہیں کی، اس کے پیچھے بھی مصلحت ہو۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز تو اس کو ملتی ہی ہے۔ نمبر 1، چونکہ دعا عبادت ہے اور دعا کر رہے ہیں تو عبادت کر رہے ہیں اس لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، یا کبھی آپ جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ اللہ دے دیتا ہے، اور دینے میں بھی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اللہ جب مناسب سمجھتا ہے تب دیتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ دعا آپ کے نام اعمال میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، یا اسی کے بقدر اللہ رب العالمین کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو ہم کو کیا لگتا ہے کہ یہ سالوں سے مانگ رہے اللہ ایک مکان ہو جائے، اللہ ایک دکان ہو جائے، اللہ ایک گاڑی ہو جائے، مل ہی نہیں رہی ہے، تو آدمی تنگ آ کر کے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن ہم کو کیا پتا، رب کی مصلحت رب ہی جانے۔ ہو سکتا ہے جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے اس میں ہمارے لیے خیر نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسی کے بقدر ہم کو کسی مصیبت سے بچا لے۔ ہو سکتا ہے کسی حادثے کے شکار ہم ہونے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ وہ حادثہ ہمارے اوپر سے ٹال دے۔ کبھی کبھار انسان کہتا ہے کہ پتہ نہیں کس کے دعاؤں کا اثر ہے، ممکن ہے آپ کے دعاؤں کا اثر ہے۔ ایک حادثے میں آپ کا ساتھی ہلاک ہو جاتا ہے لیکن اسی حادثے سے آپ بچ جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی کے دعاؤں کا نتیجہ نہیں، آپ کے دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کی یہی 3 شکلیں ہیں۔ اور اسی طرح سے ممکن ہے جو آپ مانگ رہے ہیں ابھی نہ دے، اللہ بعد میں دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، کب؟ جب خانہ کعبہ بنایا، کیا دعا کی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ ہمارے اس نسل میں، اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں سے اللہ ایک نبی بھیج۔ کب دعا کی تھی؟ اور وہ دعا قبول کب ہوئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ تو اللہ نے اسی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا، کئی نسلیں آنے کے بعد۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کا نتیجہ ہوں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ تو ممکن ہے آج آپ مانگ رہے ہیں کوئی چیز اللہ سے، وہ آپ کے حق میں آج بہتر نہ ہو، جب بہتر ہو اللہ تب دے۔ تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو دعا ایک عبادت ہے، دعا بالکل کرنی چاہیے، اس کے اصول و ضابطے کے ساتھ کرنی چاہیے، اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین آپ کی سنتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔